السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میرے موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہمارے پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارے رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا کر گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عبید، عاص، حفص، امیہ بن خلف، نفر بن حارث مکہ کے بڑے بڑے سرداران تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے۔ ایک ایک پر 3 3 4 4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ کا جڑ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معاویس کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیگ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو،
آپ جانتے ہیں وہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تھا جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لیٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں راکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والا تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ اللہ پاک رب العالمین سچ فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے ہوئے دیکھ کر میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمانوں کو خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ابرو کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، دور نہ جائے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اسی ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، اور کبھی آئین آرسی کے ذریعے ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی؟ میرے پیارے دوستو، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمائی ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ کر میرے پیارے مسلمان، ہم اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے باعظمت اور سربلندی تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سراغو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جو روز جفا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آخر ان کی کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب
ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے شریعت سے روح گردانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، شراب نشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغولہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہمارا زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ پاک رب العالمین ہی کی عبادت کریں، جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی۔ میرے پیارے مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ، اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ، اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ یاد رکھو تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی، اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالہ کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ میں اسی پر اپنا موضوع کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔